اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب کل جو آیتیں پڑھی گئی تھی خوب ان آیتوں کی ترکیب حرف فا یہ حرف استیناف ہے کیا ہے ایک نئی بات بیان کرنے کے لیے جہاں ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے وہاں یہ فا کو لایا جاتا ہے لام لام امر ہے اور جازم فعل مضارع ہے لام کیا ہے لام امر اور جازم فعل مضارع ینظر الانسان فعل و فاعل ٹھیک ینظر فعل مضارع تھا اس پر لام ہے لینظر ٹھیک ہاں تو یہ ساکن ہو جائے گا ینظرو کا را ٹھیک الانسان اس کا فاعل ہے لام امر ہے تو ینظر کیا ہو جائے گا مولانا جازم فعل مضارع ہے لینظر الانسان انسان اس کا فعل و فاعل ہے الی طعامہ جار و مجرور متعلق بے لینظر و جملہ فلینظر استینافیہ کیونکہ فا اس کے اوپر ہے نا تو فا چونکہ استیناف ہے استیناف کے لیے آتا ہے تو یہ جملہ کیا ہو جائے گا استینافیہ استینافیہ ہو گیا تو محل اعراب نہیں رکھے گا لیکن برقی گفت ان کی فا در فلینظر فاعل جوابیس برائے شرط مقدر مولانا بعض نحویین کا کہنا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں جو فا ہے فلینظر پہ جو فا ہے وہ فاعل استیناف نہیں ہے بلکہ فاعل جوابیہ ہے جب فا فاعل جوابیہ ہے تو شرط ہونی چاہیے اس کی ٹھیک کہہ رہے کہ برائے شرط مقدر شرط کیا ہے مقدر ہے فا کے شرط جو ہے مقدر ہے اور یہ فا اسی کا جواب ہے یعنی اس کو فا فصیحہ کہتے ہیں بنابراً جملہ فلینظر جواب شرط مقدر ہے تو پھر اب کیا ہو جائے گا مولانا اگر فا کو فاعل جوابیہ مان لیا جائے تو پھر یہ جملہ جواب شرط مقدر ہو جائے گا اور تقدیر اس کی ہے ان اراد الانسان معرفت قدر اللہ و تدبیرہ فلینظر یہ اس طریقے سے اس کی تقدیر ہوگی چلیں اس کے بعد ہے ان حرف مشبہ بالفعل اور اسمش ٹھیک یہ اننا تھا ٹھیک اننا بنا دیا گیا ہے اس کو ٹھیک ان حرف مشبہ بالفعل اور نہ اس کا اسم تھا ٹھیک ہے ان حرف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم سببنا الماء فعل و فاعل اور مفعول سببنا فعل و فاعل الماء مفعول جملہ در محل رفع خبر برائے ان ٹھیک ہے نا سبن مفعول مطلق تاکیدی برائے سببنا سببنا کیا ہے سبن کیا ہے مولانا مفعول مطلق ہے تاکید کے لیے آیا ہوا ہے سببنا کا بتاویل مصدر بردے ہی شبد یعنی کس کو مصدر کی تعویل میں لے جائیں گے وَإِن مصدر مؤول مجرور اس بنا بر بدل اشتمال بودن استعامه یا ان کے منصوب اس بنا بر منصوب نزع الخافض بودن بتقدیر لام در ان صورت لئننا متعلق بے لینظر بھی باشد کہنے کہ اب یہ جو مصدر کی تعویل میں لے جایا جائے گا تو مصدر مؤول مجرور ہوگا مصدر مؤول مجرور ہوگا بدل استعمال ہونے کی بنا پر
کس کا بدل استعمال؟ طعام ہی کا۔ اب یہاں الگ الگ مولانا ترکیبیں ہوں گی، اختلاف ہوگا ترکیب میں، ٹھیک۔ ایک تو یہ کہ جو مصدر مؤول ہے وہ بدل استعمال طعام کے لیے کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، یا ان کے منصوب اس بنا پر منصوب بنزع الخافض، یا یہ کہ مصدر مؤول منصوب ہوگا بنا پر منصوب بنزع الخافض، پس تقدیر لام، بس بتقدیر لام، اور لام کیا ہوگا؟ ایک مقدر ہوگا، ٹھیک۔ در ان صورت لئنہ ہو جائے گا پھر، تو اب جب جار و مجرور ہو گیا مولانا تو اب متعلق بے لینظر ہو جائے گا، ٹھیک۔ ثم حرف عطف شققنا الارض فعل فاعل مفعول، جملہ در محل رفع عطف بر خبر ان، کیونکہ ان کی خبر پر یہ جملہ عطف ہے لہذا یہ جملہ بھی محلاً مرفوع ہوگا۔ شقن یہ بھی مفعول مطلق تاکیدی ہے، کس کے لیے؟ شققنا کے لیے۔ پھر فا حرف عطف، انبتنا فعل فاعل، فیہا جار و مجرور متعلق بے انبتنا، حبا مفعول بے برائے انبتنا۔ اب یہ پورا جملہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا در محل رفع، یہ بھی عطف ہے ما قبل والے جملے پر، تو چونکہ ما قبل والا جملہ محل مرفوع تھا لہذا یہ جملہ بھی مولانا محل مرفوع ہوگا۔ واو حرف عطف عنبا معطوف بر حبا، مولانا واو حرف عطف ہے اور کلمہ عنبا یہ حبن کے اوپر عطف ہے۔ وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ، یہ سب کے سب مولانا حبن کے اوپر عطف ہے۔ وَكَلْمَ حَدَائِقَ غیر منصرفہ، یعنی حدائقًا نہیں آیا ہے، ٹھیک، حدائق آیا ہے۔ کیوں حدائق آیا؟ کیونکہ کلمہ حدائق غیر منصرف ہے۔ سبب کیا ہے غیر منصرف ہونے کا؟ کیونکہ یہ صیغہ جمع منتہی الجموع ہے، اور جمع منتہی الجموع میں ایک ہی سبب اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ ایک سبب دو کے قائم۔ اس کے بعد ہے غلبن، غلبن یہ حدائق کی صفت ہے، غلبن کیا ہے؟ حدائق کی صفت ہے۔ وفاکہۃ وابا، یہ دونوں بھی حبن جو پہلے گزر گیا ہے اسی کے اوپر یہ بھی عطف ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، کہنے کی در آئے سیو سے سورہ مبارک نازعات ترکیب ان آئے شریفے گزشت، کہنے کی اس جملے کی ترکیب سورہ نازعات کے آیت نمبر 33 میں گزر چکی ہے، وہاں مراجعہ کیجئے تو آپ کو اس جملے کی ترکیب کا علم ہو جائے گا۔ چلیں جلدی سے آیتیں پڑھ کے بات تمام کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس کے بعد کیا لکھا مولانا؟ یغنی کے بعد کیا ہے؟ ہاں وہ آ گیا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ترجمہ،
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس آنگاہ کی صدائے گوش خراش آیا ہے. پس جب مولانا کان کو پریشان کرنے والی جب آواز آئے گی، سمجھ رہے ہیں، جب خراش، گوش خراش یعنی کانوں کو مضطرب کرنے والی، یعنی اتنی تیز، اتنی بلند ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی کہ کان گھبرا جائے گا، سمجھ رہے ہیں، مضطرب ہو جائے گا. پس اس وقت کی جب گوش کو، کان کو سنگین کرنے والی آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن کی جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا یا فرار کرے گا، مرد اپنے ہی بھائی سے فرار کرے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے. برائحان مردی از آنان در آن روز کاری، و حال اس کے کہنے کہ اس دن ان میں سے ہر انسان کے لیے ایسی حالت ہوگی کہ پورا بسند باشد، جو اس کے لیے کافی ہوگا. رویہائی کی در آن روز روشن و تابانند، وہ چہرے کی جو اس دن روشن اور تابندہ ہوں گے، خندان و شادمان، جو شاداب ہوں گے، جن کی تبسم اور خوشحالی اور شادمانی ہوگی. بر رویہائی در آن روز گرد و غبار، اس کو چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر گرد و غبار ہوں گے. تیرگی انہرا فرو می گیرد، ظلمت اور اندھیرا جن کے چہرے پہ چھایا ہوا ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ آنان کافران گناہ پیشگانندن، وہ کافر کی جو گناہوں میں پیش قدم ہیں، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو گناہوں کو بغیر کسی تاخیر کے انجام دیتے ہیں، جو گناہوں کی طرف مائل ہیں. ٹھیک، یہ ترجمہ تھا. بقیہ تجزیہ اور ترکیب کو رہنے دیں انشاءاللہ.